السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور سامعین، سب سے پہلے میں ایک خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر معبر یعنی خواب کی جو تعبیر دینے والے ہوتے ہیں، جو ان کی صفات ہیں، وہ آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے آج کی ویڈیو اور یہ آج کا بیان بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی اہم اور ضروری معلومات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ خواب کی تعبیر کے سلسلے میں جو اس فن کے امام کہے جاتے ہیں، علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضرت، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک سانپ ہے اور اس سانپ نے مجھے ہاتھ میں اور کمر میں کاٹ لیا ہے، جس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے گھر میں تمہارا کوئی بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہیں؟ کہ اگر تمہارے کوئی بھائی بہن ہیں اور یا کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی عزیز ہیں، تو ان سے ان کے دل میں تمہاری طرف سے جلن اور حسد ہے اور دشمنی ہے، اور ان سے تم کو تکلیف پہنچے گی اور وہ تمہارے خلاف کچھ کریں گے۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ حضرت، میرا ایک سوتیلا بھائی ہے، اس نے باپ کی میراث کو، باپ نے جو چھوڑا تھا، جو مال دولت چھوڑا تھا، اس نے اس پر قبضہ کر لیا اور لے کر بھاگ گیا۔ تو دیکھیے، سانپ کی تعبیر گویا مخالف سے، دشمن سے، حسد کرنے والے، جلن کرنے والے اور تکلیف پہنچانے والے سے ہوئی، کہ بظاہر خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوتیلے بھائی کو، جو اس کا مخالف تھا، جس کے دل میں حسد تھا اور جس کے دل میں دشمنی تھی، سانپ کی شکل میں دکھایا۔ بظاہر اس نے گھر کے اندر سانپ دیکھا اور سانپ نے اس کو ڈسا، کاٹا، ہاتھ میں، کمر میں۔ تو سانپ کی شکل میں جو وہ دیکھ رہا ہے، تو اصل سانپ وہ سوتیلا بھائی ہے، جس کے دل میں حسد تھا اور جس کے دل میں دشمنی تھی بھائی کی، اور جس نے اس دشمنی کی اور حسد کی آگ میں جل کر اس کو تکلیف پہنچائی اور باپ کی میراث اور باپ کا چھوڑا ہوا مال اس پر پورے پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ تعبیر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی، جو اس فن کے خواب کی تعبیروں کے امام کہے جاتے ہیں۔ یہ تعبیر عرض کرنے کے بعد ایک اہم ہی عنوان ہے، صفات المعبر، کہ خواب کی جو تعبیر دینے والے ہوتے ہیں، معبر کی صفات کیا ہونی چاہیے، وہ کس شان کا مالک ہو اور کن چیزوں کی اندر مہارت ضروری ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اسے دسترس حاصل ہو، قدرت حاصل ہو، اور ان چیزوں کا اس کو علم موجود ہو، تب جا کر وہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اور یہ اصول اور یہ صفات بھی خود علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی صفت معبر کی، تعبیر دینے والے کی، یہ بتائی، ان یکون عالما بکتاب اللہ، کہ وہ کتاب اللہ کا، قرآن کریم کا عالم ہو، قرآن پاک کے تمام علوم اور تمام معلومات اس کو حاصل ہو، وہ عالم ہو۔ سب سے پہلی یہ صفت معبر کی بتائی ہے، کیونکہ پوری شریعت اور پورے دین کا دار و مدار اللہ کے مقدس کلام قرآن پاک پر ہے،
اور تمام اصول اور فروع اور تمام چیزیں اور تمام دین کا دار و مدار، سب کچھ پوری شریعت کا، دین کے تمام اعمال کا وہ قرآن پاک پر ہے۔ جڑ اور بنیاد اور اصل تمام شریعت کی قرآن پاک ہے، اور تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ یہ کتاب ہدایت ہے، اللہ کا مقدس کلام، اس کا عالم ہونا۔ اور قرآن پاک کا عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے جتنے طریقے اور جتنے اصول اور جتنے علوم بتائے گئے ہیں وہ تمام علوم اس نے پڑھ رکھے ہوں۔ تقریباً 14-15 علوم ہیں، 14-15 مضامین ہیں جن کو حاصل کرنے کے بعد، جن کو پڑھنے کے بعد قرآن پاک کا معنی مطلب معلوم ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ان تمام علوم کے اندر مہارت ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کا حاصل کرنے کے بعد ہی وہ کتاب اللہ کا عالم کہا جا سکتا ہے۔ تو پہلی صفت معبر کی یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کا عالم ہو۔ دوسری صفت بتائی وہ حدیثاً و حافظاً لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حدیث پاک کا حافظ ہو، حافظ حدیث ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کو تعلق ہو، اور ایسا خاص تعلق ہو کہ حدیث کے اندر مہارت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر اور کس عنوان پر کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں، حدیث کا اس کے پاس علم ہو، حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، حدیث کے کتنے درجات ہیں، حدیث کے تعلق سے کیا کیا تفاصیل ہیں، اصول حدیث کیا ہیں، حدیث کا علم اس کے پاس موجود ہو، حدیث رسول کا حافظ ہو۔ یہ دوسری صفت معبر کی بتائی گئی ہے۔ تیسری صفت بتائی خبیراً بلسان العرب، عربی زبان کا ماہر ہو، عربی زبان سے اس کو واقفیت حاصل ہو، کیونکہ عربی زبان کو جانے بغیر اور صرف ترجمہ دیکھ لینا یا چند الفاظ کا معنی معلوم کر لینا، اس سے عربی زبان سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اس پوری زبان کو، پوری لینگویج کو اس کے صحیح طریقے کے مطابق اور اس سے متعلق جتنی چیزیں ان تمام چیزوں کو نہ پڑھ لیا جائے تب تک وہ زبان اور لینگویج سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ لہذا عربی سیکھنے کا، پڑھنے کا اور مشق کرنے کا اور اس کے جتنے طریقے ہیں ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد ہی عربی زبان سے واقفیت حاصل ہوتی ہے اور عربی زبان کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو تیسری صفت یہ بتائی خبیراً بلسان العرب، کہ وہ عربی زبان کا ماہر ہو، عربی زبان جانتا ہو، اس سے واقفیت رکھتا ہو۔ چوتھی صفت بتائی عارفاً بہیئۃ الناس، لوگوں کے حالات کی واقفیت رکھتا ہو، لوگوں کے حالات معلوم ہوں کہ جو اس سے تعبیر پوچھ رہے ہیں تو ان کے کون آدمی ہے، اور اس سے یہ بھی پوچھ لیا جائے کہ اس کی حالت دینداری کے تعلق سے اور اس کے تھوڑے بہت حالات سے واقف ہو۔ لوگوں کے حالات سے معلوم رہ کر تعبیر جو دی جاتی ہے وہ صحیح تعبیر ہوتی ہے، تاکہ حالات سے واقف ہونے کے بعد صحیح تعبیر دی جا سکے۔ پانچویں صفت یہ بتائی ضابطاً باصول التعبیر، کہ تعبیر کے جو اصول اور جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ اس کو محفوظ ہوں اور اسے معلوم ہوں کہ تعبیر بتانے کے کیا کیا اصول ہیں، اور تعبیر کے تعلق سے جو چیزیں کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہیں اور جو اصول بتائے گئے ہیں ان سے واقف ہو اور اسے وہ تمام چیزیں معلوم ہوں۔ چھٹی صفت بتائی عفیف النفس ہو، یعنی بالکل پاکیزہ طبیعت ہو، گناہوں سے، کبائر سے، بہت ساری چیزوں سے بچتا ہو، بالکل پاکیزہ نفس ہو۔ ساتویں صفت بتائی طاہر الاخلاق، اخلاق اس کے بہت اچھے ہوں، اخلاق کا اچھا ہو، بہترین اخلاق کا مالک ہو۔ آٹھویں صفت بتائی صادق اللسان، کہ زبان کا سچا ہو، سچ بولتا ہو۔ یہ 8 صفات بتائی ہے معبر کی، جو خواب کی تعبیر دیتا ہے اس کے یہ 8 صفات بیان کیے گئے ہیں
جو مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ تفصیل تو اس میں بہت ساری ہے، اور یہ باتیں سمجھ کر تعبیر دی جا سکتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر خواب کی تعبیر دی جا سکتی ہے۔ تو یہ صفات اور یہ اصول سن کر آپ حضرات کو اندازہ ہوا ہوگا اور کچھ سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہاں یہ فن اور یہ خواب کی تعبیر بتانے کا علم بہت ہی باریک علم ہے اور بہت ہی نازک ہے، کہ ان تمام چیزوں میں مہارت حاصل کر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں پر عمل کرنا یہ کوئی سہل اور آسان کام نہیں ہے، بہت ہی باریک فن ہے اور بہت ہی لطیف فن ہے۔ اور میں خود ان تمام چیزوں پر کھرا اترنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، میں ان تمام چیزوں میں مہارت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، بس کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے کچھ نہ کچھ مناسبت، جو پہلے سے عالم کورس کے اندر بہت ساری چیزیں پڑھائی گئی ہیں، تقریباً 8-9 سال کا وقت عالم کورس کے اندر لگایا جاتا ہے، وہاں پر عالم کورس مکمل کرایا جاتا ہے، قرآن پاک کا علم حاصل کیا جاتا ہے، اور حدیث رسول کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ اصول حدیث، حدیث کے اقسام اور حدیث کا علم، اور حدیث کن کن طریقوں سے آئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ذخیرہ احادیث پر کیسے دسترس حاصل کی جا سکتی ہے، یہ تمام چیزیں الحمدللہ عالم کورس کے اندر سکھائی اور بتائی جاتی ہیں۔ اور عربی زبان کے بغیر، سیکھے بغیر تو کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو صفات ہیں معبر کی، تو الحمدللہ ان میں سے اکثر ذخیرہ اور اکثر حصہ وہ عالم کورس کے اندر خود بخود آ جاتا ہے۔ باقی پھر اپنی شوق کے اوپر ہے، اپنی محنت کے اوپر ہے، کہ اس کے علاوہ درسی کتابوں کے علاوہ اور عالم کورس کا جو نصاب ہے اس کے علاوہ جو کتابیں اس فن سے متعلق ہیں، اس فن سے متعلق جب تعبیر دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور اس فن سے متعلق جو بھی طریقے ہیں اور جو کتابیں ہیں اور جو اصول ہیں وہ کہاں کہاں مل سکتے ہیں، اور ان کتابوں کو کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کوشش کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ معلومات اور کچھ نہ کچھ واقفیت اس فن سے حاصل ہو جاتی ہے، اور تب جا کر ہی اس فن کے تعلق سے کچھ بولا جا سکتا ہے، کچھ کہا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو، اور جو اس بیان کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ ہاں فن تعبیر اور خواب کی تعبیر بیان کرنے کا یہ علم اور یہ فن بہت ہی باریک اور نازک ہے، اور اس کے بہت سے سرشرائط ہیں۔ یہ تو مختصر انداز میں 7-8 اصول اور 7-8 صفات میں نے معبر کی تعبیر دینے والے کی آپ کے سامنے بتائی اور عرض کی ہیں، تاکہ آپ کو بھی اس فن سے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہو جائیں۔ اور یہ میں نے اس لیے بھی بیان کیا ہے کہ جب میں نے اس فن کا انتخاب کر لیا ہے اور اس موضوع پر قدم اٹھایا ہے اور اس عنوان پر کچھ کہنے اور بولنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، تو اس فن سے متعلق جتنی بھی معلومات مجھے حاصل ہو رہی ہیں اور جتنی واقفیت مجھے حاصل ہے، تاکہ ہمارے سامعین اور حاضرین کے سامنے اور جو اس ویڈیو کو بیان کو سن رہے ہیں، تاکہ ان تمام حضرات تک اس فن کی اہم باتیں پہنچ جائیں، اور فن تعبیر سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ مختصر انداز میں اور کسی نہ کسی انداز میں ہمارے سامعین ناظرین کے سامنے تک پہنچ جائیں، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ بھی ایک فن ہے، اور یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے، جس کے بہت سے شرائط، بہت سے اصول ہیں اور بہت سے طریقے ہیں، اور ان کو حاصل کیے بغیر یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام اصول اور صفات کو صحیح معنی میں حاصل کرنے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔